18 برس تسلسل کے ساتھ کسی صوبے میں برسر اقتدار رہنا ہماری قومی سیاست میں ایک ریکارڈ ہے، اور یہ ریکارڈ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں بنائے، جہاں وہ مسلسل 2008 سے حکمراں ہے۔ پاکستان کی کسی بھی جمہوری یا غیر جمہوری قوت کو اتنا طویل عرصہ کہیں حکمرانی کا موقع نہیں ملا، لیکن 18 برس کے اس طویل عرصے میں سندھ نے کیا کھویا، کیا پایا، یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے۔ پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ جس کا سندھ میں اقتدار میں رہنا اس کی شاندارگی کا مظہر ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا 18 برس کے اس دور میں سندھ کے سماجی اشاریوں میں بہتری آئی ہے؟ کیا یہاں خواندگی کی شرح بہتر ہوئی ہے؟ ان سوالوں کا جواب جناب ہمیں نفی میں ملتا ہے۔ گزشتہ 18 برس میں پنجاب میں شرح خواندگی بڑھ کر 60 سے 68% ہو گئی، لیکن سندھ جیسے امیر صوبے میں یہ 57 اور 58% کے درمیان جو ہے جھول رہی ہے۔ معیار تعلیم کا بھی برا حال ہے۔ صوبے بھر میں 5ویں جماعت کے بچے دوسری جماعت کی کتابیں جو ہیں بنا اٹکے پڑھنے کے قابل نہیں۔ سرکاری اسکول ہیں تو بنا چار دیواری اور بیت الخلاء کے، حتیٰ کہ بہت سو میں پینے کا پانی بھی میسر نہیں۔ سرکاری اساتذہ کو تربیت کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے سفارش یا رشوت دے کر یہ نوکری حاصل کر سکے ہیں۔ صحت کی بنیادی اشاریوں میں بھی سندھ جو ہے پنجاب اور حتیٰ کہ خیبر پختونخوا سے پیچھے ہے۔ عالمی بینک کے مطابق صحت پر زیادہ بجٹ لگانے کے باوجود زچگی کے دوران اموات کے تناسب میں سندھ بقیہ 2 بڑے صوبوں سے پیچھے ہے۔ سندھ میں حمل کی پیچیدگیوں کے باعث جو ہے 1 لاکھ پر 224 خواتین ہلاک ہوتی ہیں، جبکہ پنجاب میں شرح جو ہے 157 اور کے پی میں یہ تعداد جو ہے 165 ہے۔ دیہی سندھ میں بچے شدید غذائیت کی کمی کا شکار ہیں اور بہت سے جو ہیں امیونائزیشن سے محروم ہیں۔ رورل پرائمری ہیلتھ انفراسٹرکچر بھی جو ہے بہت برے حالوں میں ہے۔ سندھ میں انفراسٹرکچر اور شہری سہولتوں کا بھی بہت برا حال ہے۔ شہری سندھ ہو یا دیہی سندھ ہو، ٹوٹی ادھڑی ہوئی سڑکیں، ابلتے گٹر، کچرے کے ڈھیر، آوارہ کتوں کی بھرمار جو ہے سندھ حکومت کی کارکردگی کا پتہ دیتی ہے۔ سندھ میں ملک کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں انفراسٹرکچر کے منصوبے بھی کہتے ہیں سب سے زیادہ سست رفتاری اور مہنگے داموں بنائے جاتے ہیں۔ آخر سندھ کے انتظامی بحران کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے آج اور اگلے چند پروگرامز کے یہ بنیادی سوال ہوگا۔ شہری سندھ بالخصوص کراچی کے دکھ تو رہتے ہیں اور ہم ان پر یقیناً بات بھی کریں گے، لیکن ابتدا کرتے ہیں اس سوال سے کہ جی دیہی سندھ میں گزشتہ 18 برس میں کیا گزری، وہاں پر پیپلز پارٹی کا اسکور کارڈ کیا رہا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یونس ڈھاگا صاحب، سابق سیکرٹری خزانہ اور پاکستانی سول سروس کا انتہائی معتبر اور بڑا نام۔ ڈھاگا صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ تو جیسا میں نے عرض کیا، کراچی پہ تو اکثر بات ہوتی ہے، گفتگو شروع کرتے ہیں جناب دیہی سندھ سے۔ 18 برس میں دیہی سندھ میں کیا اسکور کارڈ رہا پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں دیہی سندھ کی اگر ہم بات کریں تو جیسے آپ نے کہا کہ ہیلتھ کے اشاریہ ہے کہ اس وقت ہماری جو امیونائزیشن ہے بچوں کی وہ تقریباً ہماری 60-63% ہے، جبکہ پنجاب میں اور کے پی کے میں 80-89-90 تک بھی ہے۔ تو ہمارے تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 27% ہمارے بچے جو ہیں وہ زیادہ تر ان کی تعداد آپ کو رورل سندھ میں ملے گی کہ جو کہ اس وقت ولنریبل ہیں ٹو ڈیزیزز، کوئی بھی بیچارے۔ تو وہ دوسرا آپ جتنے بھی آپ دیکھیں تو ہمارا جو رورل سندھ میں اور زیادہ برے حالات ہیں شہروں سے، خاص طور پہ اگر ہم، کیونکہ اکثر یہی بات ہوتی ہے کہ بھائی اتنا سارا بجٹ ہے، کراچی میں نہیں لگ رہا تو کہاں لگ رہا ہے؟ یہ اکثر ہم سے سوال ہوتا ہے جو میں نے تو پروونشل گورنمنٹس کے پاس تو آج کل فلشڈ ود منی۔ جی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ 1000 ارب پچھلے سال تھے، اس سال بھی 750 ارب 720 ارب کا انہوں نے رکھا ہوا ہے ڈیولپمنٹ کا بجٹ، اور یہ تقریباً آپ دیکھیں تو پچھلے جو اگر این ایف سی کے بعد سے زیادہ پیسے آنے شروع ہوئے تو اگر ہم پچھلے 15 سال کی بات کریں، اگر 18 سال کی نہ بھی کریں تو 15 سال میں تقریباً 19 کھرب روپے آئے، 19,000 ارب، جو کہ ہم جیسے زیرو بھی نہیں گن سکیں گے اس کے۔ بالکل۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ شروع ہوا، جبکہ سندھ کے پاس کم پیسے ہوتے تھے 2011-12 میں، جس وقت کا وہ بجٹ شروع ہوا آپ کو، اور اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے، اس وقت سندھ کے بجٹ کا 25% ترقی پہ لگتا تھا۔ اچھا 25%۔ آج اگر آپ اس بجٹ کو دیکھیں، اور میں بات کر رہا ہوں اینول ڈیولپمنٹ پلان کی، کیونکہ اینول ڈیولپمنٹ پلان وہ ہے جو آپ ٹیکسوں سے اپنے دیتے ہیں، جو اپنے ریسورسز سے صوبائی حکومت دیتی ہے۔ اگر آپ اس میں آج کا دیکھ لیں وہ فگر جو اس بجٹ میں آئے، اس بجٹ میں وہ فگر 10.5% آف دی بجٹ ہے، اور باقی جو ہے قرضوں سے کام پورا کیا جا رہا ہے، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک کا قرض ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کی جو گرانٹس آتی ہے پی ایس ڈی پی میں۔ تو اگر ہم جہاں پہ ریسورسز بڑھے تو یہی ہمیں کہانی نظر آتی ہے کہ ریسورسز تو بڑھ رہے ہیں، کہ ریسورسز تو 450 ارب سے بڑھ کے اب اس وقت 3,500 ارب ہیں اگر سالانہ آپ دیکھیں۔ جب 450 ارب تھے تو 25% ہم ڈیولپمنٹ دیتے تھے
اور اب جب 3,500 سے زیادہ ہیں, ارب سے زیادہ ہیں, تو 10.5%. 10.5%. 4% اگر اینول ڈیولپمنٹ پلان کے اگر اس میں قرضے ورضے ملا لیں تو وہ کوئی 18% ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ پورا اگر پیریڈ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً آپ یہ کم ہی ہوتا جا رہا ہے. اب اس دفعہ کی اگر ہم بات کریں, اس دفعہ مجھے ضمنی سوال کہ یہ کہاں پیسے جا رہے ہیں؟ کیا انتظامی اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں؟ جی, کس طرح سے مطلب ہے؟ اب اگر آپ نے بات کی تو اب یہ دیکھیں کہ اس دفعہ ہمیں جو تقریر تھی بجٹ کی, اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم اپنا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ 1,018 ارب روپے سے کم کر کے 720 ارب پہ لا رہے ہیں, جس میں سے میں نے جیسے کہا کہ اینول ڈیولپمنٹ پلانٹ کے 368 ارب ہیں, باقی سارے قرضے ہیں, مطلب آدھا قرضہ ہے, آدھا یہ اپنے ریسورسز ہیں. تو اس میں جو تقریر میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ چونکہ ہمیں 260 ارب روپے وفاقی حکومت کو دینے, تو اس وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم اپنا نہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور سے بجٹ کو دیکھیں تو پچھلے سال جو فیڈرل ٹرانسفرز تھی, اور اس سال کی فیڈرل ٹرانسفر جو ہے وہ 337 ارب زیادہ ہوں گی جو بجٹ میں رکھی گئی ہیں. اور جو صوبائی محصولات ہیں جس میں سب سے بڑا جو ہے GST on 7, وہ اور دوسرے ملا کے جس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس بھی ہے, موٹر وہیکل ٹیکس اور یہ سارے, وہ اس میں تقریباً 65 ارب روپے کا اضافہ آ رہا ہے. یہ دونوں مل کے 402 ارب روپے کا اضافہ مل رہا ہے بجٹ میں. پھر آپ کو 260 ارب روپے اسی میں ایڈجسٹ ہو سکتے تھے, کیونکہ آپ صرف 7% بڑھا رہے ہیں اپنی جو تنخواہیں امپلائیز کی. جی 7% آپ بڑھا لیں بجٹ یا بڑھا, لیکن انہوں نے بجٹ تقریباً پچھلے سال کے مقابلے میں 20% بڑھا لیا. نان ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات کر رہا ہوں. اور وہ خرچ کس پہ ہوتا ہے؟ وہ گاڑیوں پہ ہوگا, پیٹرول پر ہوگا, تنخواہوں پہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن باقی اللہ, لیکن تنخواہیں اگر آپ کا سب سے بڑا ہے تو تنخواہوں کا تو 7% بڑھا ہے. تو آپ 7% بڑھاتے ہیں, کچھ اور اگر اخراجات ایسے آپ کو کرنے ہیں تو 10% بڑھا, لیکن انہوں نے پچھلے سال سے 20% بڑھا دیا اور 418 ارب روپے سارے اس میں ڈال دیے. تو 402 ارب کا جو آپ کا اضافہ آیا تھا وہ ادھر ڈال دیا آپ نے اخراجات میں, غیر ترقیاتی اخراجات میں. اور آپ نے کہا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کو چونکہ 260 ارب روپے دینے پڑ رہے ہیں تو ہم آپ کے سارے جو ہے نا ڈیولپمنٹ کا کام روک دیں گے. بہت سارے کراچی میں جو تنقید کرتے ہیں حکومت پہ, وہ سمجھتے ہیں جی کراچی میں کیونکہ ووٹ نہیں پڑتا تو اس لیے جو ہے پیپلز پارٹی توجہ نہیں دیتی یہاں پر, یا کم دیتی ہے, اور جہاں سے ووٹ پڑتا ہے وہاں پہ توجہ اس کا مطلب ہے زیادہ ہونی چاہیے. لیکن وہاں پہ بھی جو ہماری دوستوں سے بات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی مطلب ہے دودھ و شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی ہیں. بڑا برا حال ہے. دیہی سندھ کا بھی ہے, جو چھوٹے شہر ہیں سندھ کے, کراچی تو پھر بھی غنیمت ان کے مقابلے میں. دیکھیں سندھ کا سب سے بڑا جو خطرہ ہے, جو خدشہ رہتا ہے اس کو ہمیشہ, وہ رہتا ہے برساتوں سے, سیلابوں سے. درست, کیونکہ رورل اکانومی ہے اس کی. جب وہ فصلیں خراب ہو جاتی ہیں سیلابوں سے تو بیچاروں کو وہ اپنی فصل دوبارہ ٹھیک کرنے میں, اپنی زمینیں ٹھیک کرنے میں 1-2 سال اس میں خراب ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا 5-6 مہینے تک تو ان سے پانی ہی نہیں ڈرا ہوتا. اب میں نے رائٹ بینک کی بات پہلے بھی کی تھی, وہی میں بات کروں گا کہ رائٹ بینک آپ کا ووٹ بینک ہے بہت اسٹرانگ, پیپلز پارٹی کا, اور اس میں کوئی ان کے پاس جو ہے نا کوئی دوسری پارٹی ہے ہی نہیں. اور وہ آپ لاڑکانہ سے شروع ہوتا ہے اور آتا ہے 7 تک, اس میں آپ کی ساری جو بڑی بڑی پولیٹیکل فگرز ہیں سب آ جاتی ہیں اس بیلٹ میں. ٹھیک ہے, وہاں کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ ایک پروجیکٹ تھا رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرینیج, جس سے سارا پانی سیلاب کا اور اضافی جو ڈرین ہوتا ہے فصلوں سے وہ سارا نکلنا تھا. وہ پروجیکٹ ایک فیلیور پروجیکٹ ہے, سک پروجیکٹ ہے. اب جب سارے پیسے وفاق سے صوبوں کے پاس آ گئے ہیں تو صوبے کو اس کی اونرشپ لینی چاہیے تھی, کیونکہ اس میں نقصان تو آپ کے لوگوں کا ہو رہا ہے, آپ کے ووٹرز کا ہو رہا ہے. لیکن اس پروجیکٹ کا یہ حال ہے کہ وہ پروجیکٹ میں اس سال 1 پیسہ بھی نہیں رکھا گیا. اور وہاں پہ تقریباً اب بھی اگر خدا نہ خواستہ سیلاب آئے گا تو وہاں پہ ڈرینیج کا کوئی بندوبست نہیں. اب آپ کو بار بار ادھر سیلاب آتے ہیں, بار بار مسئلے ہوتے ہیں, پھر آپ فنڈ رکھتے ہیں, گھر بنوا کے دے رہے ہیں, فلاں کام کریں, لیکن اصل مسئلہ حل نہیں کر رہے. اصل مسئلہ آپ کو حل کرنا چاہیے تھا, اتنے آپ کا وہ نقصان ہو رہا ہے. یہ اتنا بڑا انسانی بحران میں کہوں گا اس کو, یہ کیا مسئلہ صلاحیت کا اور قابلیت کا ہے, لیک آف پولیٹیکل ول ہے, کرپشن ہے, کیا ہے اس کو, کس سے کیا تشریح کیسے کریں گے اس کی؟ میرے خیال اس میں کمپلیسنسی ہے. اتنی زیادہ کمپلیسنسی یہ ہے کہ جی ہمیں یہ ووٹ ملتے رہیں گے, ہمیں یہ سیٹیں ملتی رہیں گی, ہمیں حکومت ملتی رہے گی, شور مچاتے رہے اخبار والے 4 لوگ, ٹیکن فور گرانٹیڈ ہے جی, ٹیکن فور گرانٹیڈ. اس کے بعد ہم نے 18 سال میں کیا ہو گیا, تو وہ جو ایک کمپلیسنسی آ گئی ہے نا, وہ بہت ہے کہ اب ان کو رول سن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ ادھر سے ووٹ ملتے ہی رہیں گے چاہے کام کریں نہ کریں. شہر والے اگر شور کرتے ہیں تو کرتے رہیں, ہم نے ادھر بھی کام نہیں کرنا. تو ایک اونرشپ ہوتی ہے نا اپنے لوگوں کی, اور اپنے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ووٹ دیتا ہے, آپ کی برادری ہوتی ہے, آپ کی مطلب قوم ہوتی ہے, صوبہ ہوتا ہے, اور اس میں شہری سندھ بھی شامل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا صرف دیہی شامل ہے. ان کو لگا دیا گیا ہے آپ کو بے نظیر
انکم سپورٹ پروگرام، اور دوسرا نوکریوں پہ کہ جی ہم سرکاری نوکریاں. اب یہ جو آپ کا بڑھ رہا ہے غیر ترقیاتی اخراجات پچھلے 15-16 سال سے بڑھ رہے ہیں، اب یہ بڑھتے بڑھتے میں نے کہا نا 90% تقریباً آپ کے ہو گئے ریسورسز کے. اب وہ اس کو کہاں جا رہے ہیں وہ سارے تنخواہ نوکری ادھر نکال دو ادھر نوکریاں نکال دو. آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کی وہ جو ہے نا وہ کی جاتی ہے ریکروٹمنٹ. اور پھر آپ کو اسکولوں کا پتہ ہے کہ ہمارے اسکول کا بچہ بیچارہ ایک رورل آدمی جو غریب فیملی سے ہو، اس کو اپنے بچے پڑھانے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. درست کہہ رہے ایک بچہ اس کا ایک اکنامک ایسیٹ ہوتا ہے. اگر وہ اس کو کام کرائے تو پڑھائی کے لیے نہ بھیجے اور کام کرائے تو اس سے وہ پیسے بنا سکتا ہے فیملی کے. لیکن وہ اپنا پیٹ کاٹ کے، جس کو کہنا چاہیے، اپنے بچے کو اسکول میں بھیجتا ہے. 12 سال 14 سال بعد جب وہ انٹر یا گریجویشن کر کے نکلتا ہے، اس بچے کو بیچارے کو اپنا ایک سیدھا خط لکھنا نہیں آتا، اس کو میتھس نہیں آتی، اس کو جنرل سائنس کی کوئی چیزیں نہیں پتہ. اب جو بچہ یہ سب چیزیں نہیں جانتا، استاد کی اہلیت نہیں ہے، استاد کا کمٹمنٹ سارے اسی طرح بڑھتی اچھا آپ نے بی آئی ایس پی کا ذکر کیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اور پیپلز پارٹی نے اپنے لیے بڑا مقدس بنایا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے، اس پہ تنقید کرنا، اس کو ریویو کرنا جو ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ اس بار میں خیال میں 800 بلین روپیز رکھے گئے اس کے اوپر، بہت زیادہ رقم ہے. کیا اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ اس میں اسکینڈل بھی سامنے آتے رہتے ہیں، اس میں کوئی گریجویشن کا بھی پروگرام نہیں کہ بھی 2-3 سال آپ نے پیسے لیے، پھر آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے نوکری کے قابل ہو گئے، پھر وہ کسی اور کی مدد ہونے لگے. تو آپ تو ایکسپینڈ ہی کیے جا رہے ہیں. 45% غربت ہو گئی ہے اکارڈنگ ٹو عالمی بینک، آپ کے خود ڈیٹا کہتے ہیں 29% ہے. تو کیا افادیت ہے اس کی، اور اس کی جگہ کچھ اور ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس طرح کے جو ویلفیئر کے سب ہوتے ہیں نا پروویژنس، یہ رکھنے چاہیے ہمارے جیسے غریب ملکوں میں کہ ویلفیئر کا پروویژن ہونا چاہیے. لیکن اس کو دینا کیسے، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ جو منتھلی اسٹائپنڈ کا سسٹم ہے، اس سے بہتر ہو کہ آپ ان کو ایک روزگار کے راستے پہ لگائیں. خاص طور پہ جو لوگ کر سکتے ہیں، ایک تو بوڑھے لوگ ہیں بیچارے نہیں کر سکتے تو ان کو تو اسٹائپنڈ ہی دیا جا سکتا ہے. لیکن جو غریب ایسے ہیں، نوجوان ہیں جو کام کر سکتے ہیں، ان کو روزگار دینا چاہیے. میرا اپنا ایک خیال ہے کہ ہمیں اب اس کو امپلائمنٹ جنریشن یا سیلف امپلائمنٹ یا جس کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنے کی طرف جانا چاہیے. اس طرح ان کی ڈپینڈنسی آن یہ جس کو کہنا چاہیے اسٹائپنڈس، یہ مناسب نہیں ہے. اور اس میں کافی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل بن گیا ہے. ترقی یافتہ ملکوں میں بھی اسٹائپنڈ دیتے ہیں، ڈول منی دی جاتی ہے، تو وہ ہر مہینے بلا کر پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے کتنی نوکریوں کے لیے اپلائی کیا، تم نے کتنا ٹریننگ کیا اپنے آپ کو، اس کے بعد تاکہ آپ جلد از جلد اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، آپ کا پھر بند کر کے وہ کسی اور کو دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر ایسا نہیں. پھر ایک اور بات ہے کہ بہت سے تنقید کریں کہ جی کیا کوئی پولیٹیکل برانڈنگ ہونی چاہیے اس طرح کے پروگرام کی؟ نیشنل انکم سپورٹ پروگرام کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں کسی سیاسی جماعت شخصیت سے وابستگی ہو؟ کیونکہ بیرون ملک تو مارگریٹ تھیچر کے نام پہ نہیں چلتا، چرچل کے نام پہ نہیں چلتا پروگرام. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں اصل میں یہ ہے کہ وہ جیسے میں نے کہا کمپلاسنسی اسی وجہ سے ہے کہ بہت سارے گھروں میں وہ پیسہ جو جا رہا ہے وہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ شاید ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے ہمیں پیسہ مل رہا ہے. اور حقیقت بھی ہے کہ اس کے لیے وہ فائٹ وائٹ بھی کرتے ہیں. اور جب اتنی سینسٹیو ہے پیپلز پارٹی اس کے پروگرام کے لیے، اس کا ایک بڑا پولیٹیکل ان کو ایڈوانٹیج ہے جن کو لوگوں کے پاس جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں یہ خاص طور پہ کسی ایک پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے. تو وہ ایک نیوٹرل ہونا چاہیے جب ایک پوری سرکاری ٹیکس کے پیسوں سے جا رہا ہے. اچھا 2 چیزوں پہ بات، صحت اور تعلیم. اب پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہیں ہم نے زبردست مطلب ہے صحت کی سہولتیں دے دیں، بہترین دل کا علاج ہوتا ہے اور جناب گردوں کا ہوتا ہے، اور ہم نے فلاں بڑا وہ ادارہ کھڑا کر دیا اور پورے ملک سے لوگ وہاں پر آتے ہیں. لیکن جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہ کام نہیں کر رہے. جو بیسک مطلب جیسے میں نے بھی تذکرہ کیا تھا کہ خواتین زچگی میں مر جاتی ہیں، ان کا حال نہیں. بچوں کی آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ امیونائزیشن نہیں کیا جاتا. تحصیل ہاسپٹل جو ہیں ان کے تعلقہ ہاسپٹل، ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس، ان کے سب کے حالات اسی طرح ہیں. اب اگر ہم 4-5 ڈاکٹروں کا اگر ذکر کرنا نکال دیں سارے قصے میں سے تو ہیلتھ کی سٹوری پھر نہیں ٹکتی ہے. کہ اگر اس میں آپ ادیب رضوی صاحب کا نام نکال دیں، آپ ڈاکٹر پرائیویٹ سیکٹر سے وہ چلے ہیں، ان کو بہت اچھا مل رہا ہے کنٹریبیوشن گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن وہ سارے ایک انڈیویجول انیشیٹوز ہیں. سرکاری انیشیٹو اس میں کسی میں بھی نہیں ہے. ڈاکٹر بھٹی کا ہے جو گمبٹ والا، وہ سارے پرائیویٹ انیشیٹوز ہیں. ایک ڈاکٹر کی اپنی صلاحیت تھی، اس نے ادھر ادھر سے چندہ کر کے چلا، پھر گورنمنٹ نے بھی اس کو انکریج کیا، اس کو نہیں ہم ڈینائی کر سکتے. لیکن 4-5 ہاسپٹل سے پورا صوبہ تو نہیں چلتا. اور دوسرا آپ کراچی کی دیکھ لیں، اگر کراچی کی ہم بات کر لیں، کراچی میں عباسی شہید ہاسپٹل بنا تھا. آپ کو پتہ ہے کب؟ یحییٰ کے زمانے میں شروع ہوا تھا، یحییٰ خان کے زمانے میں. بھٹو صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا جب یہ کمپلیٹ ہو گیا ان کے دور میں. اس کے بعد سے 72 یا 73 میں اس کے بعد سے کراچی کو آج تک پراپر گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں ملا ایک بڑا. باقی ہاسپٹلوں میں ضرور کام وام ہوا ہے، ڈاؤ وغیرہ نہیں مل رہا ہے، لیکن آپ کو کوئی یونیورسٹی نہیں ملی آج تک،
کوئی آپ کو انجینئرنگ کالج نیا نہیں مل رہا، آپ کو کوئی نیا میڈیکل کالج نہیں مل رہا، تو یہ کراچی باقی پرائیویٹ سیکٹر میں ضرور بن رہے ہیں ضیاء الدین وغیرہ، لیکن گورنمنٹ کی بھی ایک رسپانسبلٹی